کا نعرہ زمانے پر چھایا، محمد کا نعرہ زمانے پر چھایا، ان کو خدا نے عرش پر بلایا، جہنم بنی ہے اس کی مقدر، محمد نے جس کو محفل سے بھگایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت ہوں گے۔ خدا نے کریم تمام مومنین و مومنات کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو اس وقت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب آئے اور پوچھے، یا رسول خدا، اے رحمت للعالمین، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں آسمانوں کا سیر کر رہا تھا، جنت کا سیر کیا اور جہنم میں بھی لوگوں کو دیکھا، گنہگار لوگوں کو دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ میری امت میں سے 10 ایسی عورتیں ہیں، خواتین ہیں جن کو شدید عذاب مل رہا ہے، تو خدا کریم اس کے عذاب میں کمی واقع نہیں ہونے دے رہا۔ تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب نے سوال کیا کہ یا رسول خدا، ان عورتوں کا کیا گناہ تھا، مجھے بتائیں کہ آخر ان 10 عورتوں کو ایسا کون سا عذاب مل رہا تھا، ان 10 عورتوں کا گناہ کیا تھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتے خدا کے حکم سے اس کے بالوں کو پکڑ کر لٹکا کر اسے عذاب دے رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں سے پوچھا، اس عورت کو آخر اتنا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یا رسول خدا، یہ وہ عورت ہے جو اپنے بالوں کو کھول کر نمائش کیا کرتی تھی، نام محرم کے سامنے اپنے بالوں کو دکھایا کرتی تھی۔ تو خدا نے کریم نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کے اسی بالوں کو پکڑ کر لٹکا کر اسے جہنم کا مزہ چکھایا جائے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو دیکھا کہ فرشتے اس کی زبان میں ایسی کیل لگا کر اسے لٹکا رہے تھے، اسے سخت عذاب دے رہے تھے اور وہ چلا رہی تھی اور زبردستی اس کے منہ میں جہنم کا پانی ڈال رہے تھے، اور خداوند کریم کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ اس عورت کا کیا گناہ ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول خدا، یہ وہی عورت ہے جو اپنے شوہر کو اذیت دیا کرتی تھی، اس زبان کے ذریعے اپنے شوہر کو تنگ کیا کرتی تھی، اس کے دل کو دکھاتی تھی۔ تو خداوند کریم نے اس کا عذاب یہی رکھا ہے اور جہنم میں اس کا یہی عذاب ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیسری جب عورت کو دیکھا کہ فرشتے جہنم کی جو تیز ترین کیلیں ہیں، تلواریں ہیں، کیلیں ہیں، وہ اس کے سینے میں لگا رہے تھے، اور جب یہ میں نے منظر دیکھا تو فرشتوں سے پوچھا کہ اس عورت کا کیا گناہ ہے کہ اس کے سینے میں اتنی سخت کیلیں لگائی جا رہی ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی عورت ہے جو اپنے شوہر کو حق نہیں دیا کرتی تھی، جب اس کا شوہر اس سے حق مانگتا تھا تو یہ بہانے کرتی تھی، یہ حق اپنے شوہر کو نہیں دیا کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کا شوہر نام محرم لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرتا تھا اور وہ گناہ کا مرتکب ہوتا تھا۔ اس لیے اس کا یہی عذاب ہے کہ اس کے سینے میں کیلیں لگائی جائیں، اور یہ سخت ترین عذاب ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب چوتھی عورت کو دیکھا کہ فرشتے اس کی ٹانگوں میں جو جہنم کی جو زنجیریں ہیں، وہ زنجیریں باندھ کر الٹا لٹکا کر اس کے جہنم کی جو آگ ہے، اس کے آگ کا مزہ چکھا رہے تھے، اور وہ عورت رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، خدا نے کریم مجھے معاف کر دو، مگر خدا نے کریم اس کے اعضاء میں کمی بیشی نہیں آ رہی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس عورت کو کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے، تو فرشتوں نے کہا یا رسول خدا، یہ وہی عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی، اور خداوند کریم اور اس کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے تھے، اور اس کی یہی سزا ہے کہ اس کے ٹانگوں میں جو زنجیریں باندھ کر اسے الٹا لٹکایا جائے، اور اس کی بہترین سزا یہی ہے۔ اور ایک بات واضح کرتا چلوں کہ آپ یہ سوال ضرور کریں گے کہ بار بار حضور پاک اس سے فرشتوں سے کیوں پوچھ رہے تھے؟ تو کیا مسئلہ حضور پاک کو علم نہیں تھا؟ جی ہاں، حضور پاک کو علم تھا، ہر چیز کا حضور پاک کو علم ہے، مگر ہمیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے تاکہ ہم امت کو علم حاصل ہو، اس لیے حضور پاک پوچھ رہے تھے تاکہ یہ علم میری امت تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ وہ عورت اپنے ناخون کے ذریعے اپنے چہرے کا گوشت نکال رہی تھی،
وہ اپنے چہرے کو مسمار کر رہی تھی، وہ اپنے چہرے کا گوشت خون نکال رہی تھی، جب حضور پاک نے فرمایا کہ اے فرشتوں مجھے بتاؤ اس عورت کو کیا ہوا ہے، اس کا کیا گناہ ہے کہ وہ اپنی ناخن سے اپنے چہرے کا گوشت نکال رہی ہے؟ تو فرشتے فرمانے لگے یا رسول خدا یہ وہی عورت ہے جو ہار و سنگار کرتی تھی، سرخی لگاتی تھی، یعنی ہر وہ سنگار کرتی تھی مگر نامحرم کے لیے وہ ہار و سنگار اس لیے کرتی تھی تاکہ نامحرم مجھے دیکھیں کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، یعنی اپنے شوہر کے علاوہ نامحرم کے لیے وہ ہار و سنگار کرتی تھی۔ اس لیے جہنم میں اس کا یہی عذاب ہے کہ وہ اپنے ناخن اپنی ہاتھوں سے اپنے چہرے کا گوشت نکالے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب چھٹی عورت کو دیکھا کہ فرشتے اس کے کان کاٹ رہے تھے تاکہ وہ بہری ہو جائے، اس کی زبان کاٹ رہے تھے تاکہ وہ گونگی ہو جائے، اور اس کی آنکھیں نکال رہے تھے تاکہ وہ اندھی ہو جائے، تو میں نے فرشتوں نے پوچھا اتنا سخت عذاب اس عورت کو آخر کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب یہی دیا کہ یا رسول خدا یہ وہی عورت ہے، یہ وہی عورت ہے جو جھوٹ کے ذریعے، چغل خوری کے ذریعے، گلا کے ذریعے دو خاندانوں میں نفرت پیدا کرتی تھی، دو خاندانوں کو جدا کیا کرتی تھی، بھائی بھائی کو جدا کیا کرتی تھی، بیٹے اور ماں کے درمیان اختلاف پیدا کرتی تھی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ساتویں عورت کو دیکھا کہ فرشتے جہنم کی تلواریں لے کر اس عورت کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ یہ سخت ترین عذاب حضور پاک فرماتے تھے، حضور پاک فرما رہے ہیں کہ یہ سخت ترین عذاب جب میں نے دیکھا کہ فرشتے یعنی تلواروں کے ذریعے اس عورت کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، حضور پاک نے فرمایا کہ اس عورت کو اتنا سخت عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول خدا یہ عورت اپنے جسم کو نامحرم کے سامنے پیش کیا کرتی تھی، یعنی اپنے جسم کو بیچتی تھی، اپنے جسم کی نیلامی کیا کرتی تھی، یعنی اپنے شوہر کے حق میں خیانت کرتی تھی، اپنے جسم کو یعنی نامحرم کے سامنے پیش کیا کرتی تھی، اس لیے اس کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے اور اس کی سزا یہی ہے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آٹھویں عورت کو دیکھا کہ فرشتے اس کے منہ میں ابلتا ہوا جہنم کا پانی زبردستی اس کے منہ میں ڈال رہے تھے، اور اس کے پیٹ کی جو آنتیں تھے وہ باہر، اس کا پیٹ پھٹ رہا تھا اور سارا جو مال تھا پیٹ کا وہ باہر نکل کے آ رہا تھا۔ تو حضور پاک دیکھ کر تعجب ہوئے اور کہا کہ اے خداوند کریم اس کو اتنا سخت عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، اس کو جہنم کا ابلتا ہوا پانی منہ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول خدا اے اللہ کے آخری نبی اس کا گناہ یہی ہے کہ یہ وہ عورت ہے یہ دوسری معصوم لڑکیوں کو دندھا کرواتی تھی اور یہ غلط کام کراتی تھی اور اس کی کمائی یہ کھاتی تھی، یعنی ایک لڑکیوں کی جو سردار ہوتی ہے اور دوسری لڑکیوں معصوم لڑکیوں سے دندھا کرواتی ہے، غلط کام کرواتی ہے، اور فرشتوں نے کہا ہے کہ اس کی یہ کمائی کھاتی تھی تو اس کا یہی انجام ہے۔ تو خدا کریم کا حکم ہے کہ یہ ان غریب معصوم لڑکیوں سے غلط کام کرواتی اور اس کی کمائی کھاتی تھی، تو جب اس کا پیٹ نہیں بھرا تو اس کا انجام یہ ہے کہ جہنم کا ابلتا ہوا پانی اس کے منہ میں ڈالو تاکہ پیٹ کا ہر سامان اس کے باہر نکل جائے، اور اس کی سزا یہی ہے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نائیں عورت کو جب دیکھا کہ خداوند کریم اس کو اتنا سخت عذاب دے رہے تھے کہ اس کا جو سر ہے وہ خنزیر یعنی سور کا ہو گیا اور اس کا مکمل جسم وہ گدھے کا ہو گیا، یعنی اس کو اتنا سخت عذاب دے رہے تھے کہ ایک ہی ٹائم میں 1000 قسم کے اسے عذاب مل رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کا کیا گناہ ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتی تھی، یہ چغل خوری کرتی تھی، یہ ایسے ایسے گناہ کرتی تھی کہ انسان دیکھ کر بھی شرما جائے۔ اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب آخری 10ویں عورت کو دیکھا کہ اس کا جو سر ہے، اس کا سر یعنی بھونکنے والا جانور یعنی اس کا سر کتے کا سر تھا، اور جب یہ منظر میں نے دیکھا تو فرشتوں سے پوچھا کہ اس عورت کا جو سر ہے وہ کتے کا سر بن گیا ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ تو فرشتوں نے یہی جواب دیا کہ یا رسول خدا اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ گانا گاتی تھی، یہ گانا گاتی تھی اور لوگوں میں شہوت ابھارتی تھی اور یہ ناچتی تھی، اپنے جسم کو نامحرم لوگوں کے سامنے دکھاتی تھی، اور خدا کریم نے اس کی یہی سزا رکھی ہے کہ قیامت تک اس کا سر کتے کا سر بنا رہے گا اور اسے مختلف عذاب دیا جائے گا۔
تو عزیزان من گنہگار ہر انسان ہے، بس خدا نے کریم سے دعا ہے کہ خدا نے کریم ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے، اور خدا نے کریم اس دنیا میں ہمیں سیدھے راستے پر چلنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس اگلی ویڈیو کے لیے بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا نے کریم تمام مومنین و مومنات کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔